السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب اتنے آرام سے میں بیٹھی کچن میں اوپر اپنے والے میں اور وائز اوور کرنے لگی تو جنت بی بی اٹھ کے رونا پٹنا پٹاسا ڈال دیا۔ تو ابھی پھر آئی ہوں اندر، اب اندر کر رہی ہوں۔ کمرے میں یہ ہے نا کہ باہر سے گاڑیاں موٹر سائیکل سب کچھ گزرتا ہے تو ان کی آوازیں بھی بیچ میں آتی ہیں، تو کچن میں یہ ہے کہ نہیں آتی، وہ دور ہے کافی کمرے سے۔ اچھا یہ نا میں اپنے کچن میں برتن شرتن دھو رہی تھی تو میں نے کہا اتنے دن سے یہاں ناشتہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں اس ناشتہ آج کیا تو سب نہیں ہی تقریباً، تو پھر برتن بھی بہت ہے، تو میں نے کہا صفائی بھی نہیں کی اتنے دن سے اس طرح کچن کی، تو صفائی بھی کر رہی ہوں۔ تو ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا چولہے کا کہ آپ میٹھا سوڈا ڈالیں، آگے ویڈیو میں آئے گا۔ میں نے چولہا صاف کیا لیکن آج ٹائم نہیں تھا اور میٹھا سوڈا گھر میں نہیں تھا، تو میں نے عارضی صاف کر لیا۔ میں نے کہا چلو میٹھا سوڈا لاؤں گی اور اس کی بھی ایک ویڈیو بنا لوں گی نا ساتھ چولہا صاف کرنے کی۔ تو میں نے ہسبینڈ کی وائف کا میں نے کہا آج میں ہانڈی اوپر بناتی ہوں اپنے کچن میں، تو جب ہانڈی بنانے کے لیے رکھا ہے تو گیس ہی کوئی نہیں، لو جھون کے کرا، تو پھر میں نے نیچے ہی بنانے لگ گئی ہوں۔ ایک میری سسٹر ہیں، کل انہوں نے مجھے میسج کیا جب میں نے کہا نا کہ 15 دن میں رہوں گی ادھر اور 15 ادھر، تو انہوں نے میسج کیا۔ وہ تقریباً میری ہر ویڈیو ہی دیکھتی ہیں اور کومنٹس بھی کرتی ہیں، نام مجھے نہیں یاد رہتا لیکن بہت زیادہ شکریہ آپ کا سسٹر، بہت زیادہ شکریہ، سب ہی کا بہت زیادہ شکریہ، سب کے لیے دل سے دعا ہے۔ تو اللہ زندگی کرے اس بار گاجر بیچنے والے کی اور سبزی والے کی۔ اب میں وائز اوور کمرے میں کر رہی ہوں تو اب یہ آیا ہے تو چلو انہوں نے اپنی مزدوری تو کرنی ہے جیسے میں کرنے بیٹھی ہوں۔ اچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اس کو جانے دے، اور یہ دیکھے برتن کتنی تیزی سے دھل گیا، کاش ایسی تیزی سے سارے کام ہوں تو کیا ہی مزے کی بات ہے۔ آواز آ رہی ہے سبزی والے کی آپ لوگوں کو؟ بہت زیادہ شور ہے کمرے میں، یہی تو مسئلہ ہے نا، میں پھر اس لیے دور جا کے کرتی ہوں۔ اللہ میں اتنی موٹی ہوں نہیں جتنی کیمرے میں نظر آتی ہوں، یہ کیا بات ہے ہوں موٹی، 68 میرا وزن ہے، تھوڑا تو نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کام کرنے کا، لیکن وہ ہوائی کوشش ہے، صرف خواب میں ہوتی ہے کوشش اور پھر صبح تک ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ کوشش ختم ہو جاتی ہے جب پراٹھے شراٹھے کھاتی ہوں بیٹھ کر۔ تو لیکن کیمرے میں بہت زیادہ بندہ موٹا لگتا ہے، اتنا ہوتا نہیں ہے ریئل میں، دیکھنے میں اتنا نہیں لگتا۔ اچھا چلا گیا، اب میں بتاتی ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو 15 دن والی بات کی ہے تو کیا آپ کا وہ کنجوس شوہر مان جائے گا؟ تو سسٹر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ مطلب میرے ساتھ ہوا ہے، ان سب نے جو بول کر، اب گاڑی آ گئی اتنی بڑی، جو بول کر مجھ سے شادی کی، آپ لوگوں سے کوئی بات اب چھپی ہوئی نہیں ہے، بتایا کچھ اور، اگر سچ بتاتے تو ان کو پتہ تھا یہ شادی نہیں ہونی، کیا کچھ اور، تو میں یہ 15 دن والی بات بتا ہی نہیں رہی نا کسی کو بھی، کسی سے شیئر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ جس دن یا جس ٹائم اتنا میرے پاس سے تو چینل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ پاک نے دے دیا کہ میں یہ سب کچھ افورڈ کر سکی تو میں ڈائریکٹ اپنی کزن سے بات کروں گی، ادھر سے جاؤں گی۔ میں ویسے بھی اگر بھابھی کے پاس جاتی ہوں تو میں نے خیر کل بھی بتایا کہ میں 10 سے 12 دن رک کے آتی ہوں، تو میں جیسے ہی میرے ہاتھ میں کچھ آیا میں یہاں سے جاؤں گی، وہاں کزن سے بات کروں گی فون پہ، سارے معاملات طے کر کے، تو اس کو دے کے ایڈوانس سارا کچھ دے کے بچوں کو بلا کے پورے 15 دن رہ کر آ کر ہسبینڈ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے پہلے بتایا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، یا یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یا میرے ابو تک بات جائے گی، میرے ابو بہت زیادہ سخت ہیں پہلے بھی میں نے بتایا، یا میرے خاندان تک بات جائے گی، میں یہ نہیں چاہتی۔ مطلب جتنا ہو سکا نا، ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہیں لیکن جتنا ہو سکا چھپائیں گے۔ ویسے بھی تو وہاں رہنے جاتی ہوں نا تو بچیاں آتی ہیں، اتنا تو نہیں اس ٹائم رہ سکتی کسی کے گھر میں بچیاں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ملنے آتی ہیں، اپنے گھر سے کھانا وانا کھا آتی ہیں اور ملنے آتی ہیں، گھنٹہ دو میرے پاس بیٹھ کے واپس چلی جاتی ہیں، یا رات رک جاتی ہیں۔ لیکن صبح انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو فجر کے ٹائم وہ اٹھ کے بنا ناشتے کے ہی وہ اپنے گھر جا کے ناشتہ کرتی ہیں، مطلب تو وہ ویسے بھی چلتا رہتا ہے ہمارا۔
تو یہ میں نے دال گیلی کی، میں نے کہا اوپر ہانڈی بناؤں گی، آگے دیکھیے گا کیا ہوا ہے، چولہے میں گیا ایسی نہیں۔ اچھا تو کیا ضرورت ہے ڈنڈورا پیٹنے کی؟ جیسے انہوں نے مجھے دلہن بنایا، گاڑی میں بٹھایا، آئی رینٹ کا گھر دیکھ کے میں کہتی ہوں میرا جنازہ ہی نکل گیا ادھر سے ہی۔ اتنی تنگ گلیوں میں، جیسے لاہور کے پرانے گھروں، لاہور کی پرانی گلیاں نہیں ہوتی تنگ تنگ، ویسی گلی میں گھر تھا، 2 کمرے تھے بس اور کچن، اور اس میں بھی ظاہر ہے میں نے کیا مجھے کہہ کر میری شادی ہوئی اور سرپرائز ملا کہ ان کی فیملی موجود، اور پھر میں کچھ نہیں کر سکی۔ اسی طرح مجھے پتہ ہے کئی سسٹروں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا، لیکن اسی طرح میں ان کے ساتھ کروں گی، سارا رینٹ کا دے کر وہاں رہ کر بچیوں کے ساتھ 15 دن معاملات طے کر آؤں گی، پھر بتاؤں گی۔ اگر پھر میرے ہسبینڈ نے کہا نا کہ تم ایسے نہیں کر سکتی، نہیں جا سکتی، یہ کرو وہ کرو، تو پھر میں بھی ہسبینڈ کو کہوں گی تو ٹھیک ہے میں اس طرح نہیں کر سکتی، تو آپ بھی اپنی باتوں پہ قائم رہیں، آپ اپنی فیملی کو چھوڑو، صرف مجھے رینٹ پہ گھر لے کر میرے ساتھ اکیلے رہو وہاں پر، بس ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ مطلب میں اگر اپنے آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی ہر بات مان بھی رہی ہوں، سب کچھ کر بھی رہی ہوں، تو پھر آپ لوگ بھی جو آدھی میں مان رہی ہوں، آدھی آپ مانو، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا، آدھی میں ہسبینڈ کی مان رہی ہوں، ان کی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوں، جیسے کہتے ہیں کرتی ہوں، آدھی وہ 15 دن وہ مجھے ادھر رہنے دیا کرے۔ مجھے پتہ ہے ان کو اعتراض تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ تو ہوگا نا کہ یہ خود سے خرچہ کیوں کر رہی ہے، خود سے کیوں کر رہی ہے سب کچھ، یہ اعتراض ہوگا۔ میرے وہاں رہنے پہ اس چیز کو نوٹ کریں، میرے وہاں رہنے پہ نہیں اعتراض، میرے پیسے لگنے پر اعتراض ہوگا۔ تو خیر زندگی تو میں نے گزارنی ہے اپنے بچوں کے بغیر، مجھے پتہ ہے میں کیسے رہ رہی ہوں۔ اچھا یہ چولہا میں نے صاف کیا، کافی رگڑا نہیں ہوا، پھر میں نے میٹھے سوڈے والی، مجھے ایک سسٹر نے کمنٹس کیا تھا، پھر میں نے ویڈیو، مجھے پتہ نہیں تھا نا کیسے لگاتے ہیں، پھر ویڈیو میں دیکھا بڑا آسان تھا، لیکن میٹھا سوڈا نہیں تھا، تو چلو انشاءاللہ پھر صحیح۔ اللہ اللہ توبہ، اللہ اللہ کیوں کیا بعد میں بتاتی ہوں۔ تو ہاں کیا کہہ رہی تھی، تو مطلب ان کے ساتھ میں وہی کروں گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں سب کچھ کرا کے بتاؤں گی کہ میں اب وہاں رہا کروں گی، اور آپ لوگ آدھے دن آپ کے ساتھ اور آدھے دن، ہاں ان کو بھی تو شملہ اونچا کرنے کے لیے دوسری بیوی صرف نام کی چاہیے نا، تو انہوں نے اپنے خاندان میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، تو میں بھی اپنے خاندان میں اپنا عزت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ رہوں گی، 15 دن رہوں گی، 15 دن ادھر، مطلب اگر یہ مجھے استعمال کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ میں بھی پھر کرنا شروع کر دوں۔ اللہ پاک مجھے تکبر سے بچائے، میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں یہ سب کچھ کروں، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو مثال دے رہی ہوں کہ یہ مجھے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میں بھی خاندان کے سامنے ان کو استعمال کروں، طلاق یافتہ نہ کہلاؤں۔ مطلب اگر اکیلی رہوں گی بچیوں کے ساتھ تو مسئلہ بنے گا، مشکل ہوگی، کہیں گے یہ دوبارہ طلاق لے کر آ گئی ہے، یہ وہ، یا اس منڈ کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح پتہ نا خاندان والوں کا، تو نام بھی رہے گا شور کا ساتھ، اور 15 دن ان کے کمرے میں رہ لوں گی اور 15 دن ادھر، لیکن اس کے لیے چینل کا گرو ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ ماں ہے نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، آپ نے صحیح کہا ہے سسٹر، میں یقین کریں عید آنے والی ہے نا، تو میرا بالکل دل نہیں کرتا عید آئے، روزے آئیں، بس روزے ہو کے چلے جائیں۔ پچھلی دفعہ بھی جب چاند رات تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے صبح عید ہے، میرا دل کرے نہ ہو کبھی بھی عید نہ ہو، مجھے پتہ نہیں چاند رات ہوتی ہے یا عید آتی ہے تو مجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے، بات پہ رونا آتا ہے، بات پہ لڑائی جھگڑا، بات جب چھوٹی چھوٹی بات کو آگے رکھ کے جو مرضی کر لو، مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی، اصل پتہ نہیں کیوں سب کچھ پرایا لگتا ہے، سب کچھ، مجھے اپنے بچے اپنا گھر یاد آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بھول جاؤ خیر ہے یہ وہ، لیکن نہیں بھول سکتی، نہیں ہو سکتا ایسے، تو ان بچوں کی خاطر ہی کہہ رہی ہوں کہ پھر میں رات کو لیٹ کر یہ خواب بھی دیکھتی رہی کہ میں نے اپنی کزن سے بات کی، خواب آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، سوئی نہیں، تو یہ میں اپنے ہسبینڈ کی وائف کو سارا کچھ بتا رہی ہوں یہاں پہ کہ میں رگڑتی رہی ہوں، نہیں صاف ہوا، میٹھا سوڈا لگا کے صاف کروں گی۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی، ہاں عید پہ پھر مجھے لڑائی چاند رات آ جاتی ہے، میں لیٹ جاتی ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے، رونا آ رہا ہوتا ہے، بات پہ کیوں بیچ میں سے بچے اور گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں مجھے کسی قسم میں خوشی نہیں ہوتی،
تو پھر میں وہی چیز رات کو لیٹ کے سوچ رہی تھی کہ میری کزن اللہ کرے مان جائے اور میرے پاس اگلے سال، اس سال تو نہیں، اگلے سال اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں کروں، وہاں رینٹ پہ رہوں اور 15 روزے یہاں رکھ کے جاؤں، اگلے 15 وہاں رکھوں اپنی بچیوں کے لیے۔ اب میں تصور میں بچیوں کے لیے سحری بھی بنا رہی ہوں خوابوں میں نا، اور افطاری بھی بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے کیسی باتیں کرتی ہے، افطاری بھی بنا رہی ہوں، پھر عید کی شاپنگ بھی ان کے ساتھ میں کر رہی ہوں تصور میں۔ اچھا یہ سب کچھ میں نے خیالوں میں کیا نا، کل مہندی بھی لگائی، عید بھی بچیوں کے ساتھ گزاری، مطلب انجوائے کیا۔ یہ سب خواب ہی لگتا ہے، سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا کہ میں ہسبینڈ سے کیسے بات کروں گی، مل گیا کہ میں بات ہی نہیں کروں گی، میں کام پریکٹیکل کروں گی۔ اب بات کرنے سے بنتی ہیں لڑائیاں۔ اگر یہ مجھے بلیک میل کریں گے نا، میں کہ آپ کے ابو کو ہم بتائیں گے یہ وہ، تو میں بھی کروں گی کہ میں بھی ابو کو بتاؤں گی کہ ابھی تک نکاح نامہ نہیں بنا، تو آپ ان سے نکاح نامہ بنوائے اور کہیں کہ مجھے گھر لے کے دیں علیحدہ، مجھے نہیں پتہ۔ مطلب بات برابری پہ آ جائے گی نا، بات برابری پہ۔ ایک سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو اس بندے کو۔ تو سسٹر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا نا، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ یا تو میں کوئی ٹیچر لگی ہوتی، کہیں پڑھا رہی ہوتی، کہیں نوکری کر رہی ہوتی تو چھوڑنا آسان ہوتا، چلو کہ میں اپنا گھر خود چلا رہی ہوں تو میں چھوڑ دوں اس بندے کو۔ اور پھر خاندان والوں کے منہ بھی بند کرنے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی، پتہ ہے نا کہ طلاق یافتہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں نے سارا چولہا دھویا، لیکن وہ کالخ تو کوئی نہیں اتری، لیکن یہ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا، اور سارا کچن صاف کیا۔ اچھا جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک بھی کر دے اور شیئر بھی کر دے، تاکہ میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اب میرا مقصد وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو پلیز میرے لیے دعا کیا کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اور انشاءاللہ میں ایک سسٹر نے کہا ہے کہ آپ پلے لسٹ بنا لیں، اسلامی واقعات کی ویڈیو بھی ایک ڈال دیا کریں اس میں، اور ایک اس میں مطلب جس نے وہ دیکھنی ہوئی تو وہ بھی کوشش کروں گی، ڈالوں گی، ضرور کروں گی، تو شاید تب ہی میں اپنے گول تک پہنچ پاؤں، گول ہی کہتے ہیں نا اس کو۔ تو آج ویڈیو میں نے لمبی ڈال دیا، کل بھی لمبی ڈالی تھی، کل تو سامنے بیٹھ کر باتیں کی تھی نا، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلا 20 منٹ گزرنے کا، یقین کرے۔ اور اس میں وائس اوور کرنے میں تو باتیں کرنی ہی نہیں آ رہی بالکل بھی۔ اچھا ایک دفعہ مجھے ایک سسٹر نے کہا کہ آپ پہلے ہسبینڈ سے دوبارہ شادی کر لو، تو سسٹر وہ نہیں کرتا نا دوبارہ شادی، اس نے میرے ساتھ کرنی ہوتی، وہ مجھے نکالتا ہی کیوں؟ آپ خود سوچو نا، اس نے مجھے رکھنا ہوتا تو وہ کیوں نکالتا مجھے اپنے گھر سے؟ وہ رکھتا نا۔ تو پھر یہ دوبارہ شادی میں تو کر ہی لوں گی اپنے بچوں کی خاطر، لیکن یہ میرے پیکے والے نہیں کرنے دیں گے، خاندان والے نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو حل نہیں کرتے، انا کا مسئلہ مار مرائی پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ آسان نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ وہاں شادی کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو باقی بس دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ اب ویڈیو ختم ہونے والی ہے، تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا، اور میری باتیں بھی کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتاتے رہتے ہیں، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اور اب بھی میں نیچے رکھ کے آئی ہوں دال، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ شام کو اپلوڈ کروں گی۔ دال رکھ کر آئی ہوں اوپر، اور ٹائم ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں، کوکر بول رہا ہے نیچے کال کروں گی، وہ لوگ کوکر بند کر دیں گے۔ بہت دل تھا اپنے ہی کچن میں بنانے کو، اپنا کچن چلاؤں گی تو چلے گا، چلتا ہی نہیں ہے، 1-2 دن اس میں پکتا ہے سب کچھ، پھر نیچے، پھر 1-2 دن پھر نیچے، تو اس کا انتظار کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گپیں مار رہی ہوں، باتیں کر رہی ہوں دل کی۔ آپ لوگ بھی کہو گے کیسی باتیں کرتی رہتی ہوں ہر ٹائم۔ میں جو دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے وہ بولتی ہوں، بنا چڑھا کے یا جھوٹ میں نہیں بولتی کہ میں کروں کچھ اور بتاؤں کچھ اور، بیچ میں سے کچھ اور، مطلب اسکرپٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں وہ۔ اچھا یہ دیکھیں جہاں سے میرے پاس میں تھا چولہا صاف ہی لگ رہا ہے نا، لیکن جو جلا ہوا ہے وہ یہ دیکھیں بس درمیان میں صحیح صاف ہو گیا نا، لیکن یہ میٹھے سوڈے سے ہی انشاءاللہ اترے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔